بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ دجال کون ہے، کیا وہ زندہ ہے، وہ کہاں ہے اور کب نکلے گا، کہاں سے نکلے گا، سب سے پہلے کس شہر میں جائے گا، کن علاقوں میں نہ جا سکے گا، کتنی دیر زمین میں ٹھہرے گا، کون اسے قتل کرے گا، اس کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا کہ مومن آدمی فوراً اسے پہچان لے گا، اور اس سے چھٹکارا کیسے ملے گا۔ اگرچہ دجال کی خبر شہرت حاصل کر چکی ہے اور اس کا آنا قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، لیکن پھر بھی ہم پر لازم ہے کہ ہم لوگوں کے لیے اسے واضح کریں، خاص کر اپنے اہل خانہ اور رشتہ داروں کے لیے، اور ہر نماز میں اور نماز کے بعد دجال کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دجال سے متعلقہ احادیث کو اپنی اولاد، مردوں اور عورتوں کے درمیان پھیلائے، اور یہ سلسلہ تمام آنے والی نسلوں کے لیے بھی چلتا رہے۔ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ دجال بہت ہی خطرناک ہے، اس کا خروج عظیم اور اس حد تک ہوگا کہ عقل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا فتنہ مت مار دے گا اور دل کو قابو کرے گا۔ یہ فتنہ اس قدر خطرناک ہے کہ جب وہ نبوت اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا تو عام آدمی کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گی اور وہ اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ اس کا نام دجال کیوں رکھا گیا۔ دجال اصل میں دجل سے بنا ہے، جس کے معنی ہے ڈانپنا۔ علماء کے مطابق دجال کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثلا کذاب یعنی جھوٹا، حق کو چھپانے والا، پوری دنیا کے گرد گھومنے والا۔ ڈانپنے کا مفہوم یعنی پوری دنیا کو اپنے شر سے چھپا لے گا، وہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ پوری زمین کو روند ڈالے گا، وہ اپنے شر سے پوری دنیا کو دھوکہ دے گا۔ دہشت زدہ اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، ملمہ سازی کرنے والا۔ دجال سونے کے اس پانی کو بھی کہا جاتا ہے جس کے ساتھ کسی چیز کو ملمہ کاری کی جائے، یعنی ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور۔ جس طرح دجال کے لغوی معنی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جادوگر اور دھوکہ باز ہوگا اور اس کے پاس مادی امکانات کی کمی نہیں ہوگی۔ بعض روایات میں اس کو گمراہی کا مسیحا کا نام دیا گیا ہے، جو کہ ہدایت کے مسیحا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل ہوگا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دجال کسی خاص آدمی کا نام نہیں، بلکہ ایک نمونہ اور نشانی کے طور پر خاص صفات کے حامل افراد کو دجال کہا گیا ہے، یعنی مثالی اور رمزی حیثیت ہے، یعنی وہ لوگ اس کے وجود کا ہی انکار کر دیتے ہیں اور احادیث صحیحہ کا رد کر بیٹھتے ہیں۔ اب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ دجال کا ذکر قرآن پاک میں کیوں نہیں آیا؟ علماء نے اس پر کئی جواب دیے ہیں کہ دجال کا ذکر بے شک صراحت کے ساتھ نہیں کیا گیا، مگر اس کی طرف اشارہ ضرور کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 158 کا ترجمہ ہے کہ جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آئیں گی تو کسی نفس کو اس کا ایمان نفع نہ دے گا۔ اس کے معنی پر دلالت اس حدیث شریف میں ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ تین چیزیں جب نکلیں گی تو کسی جان کو جو اس سے پہلے ایمان نہ لائی ہوگی اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ ایک دجال، دوسرا دابۃ الارض، یہ ایک قسم کا جانور ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا اور دنیا میں تباہی مچائے گا، اس کا ذکر ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اور تیسرا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ دجال آخری زمانے میں آئے گا، یہ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ اہل ایمان نے اس پر ایمان کے واجب ہونے پر اتفاق کیا ہے، اور اس فتنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائے گا۔ اسے کئی چیزوں پر قدرت ہوگی، جیسے قتل کے بعد زندہ کرنا، سبزہ اور نہروں کا ظہور، جنت و دوزخ اور زمین کے خزانوں کا اس کے پیچھے چلنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے عاجز کر دے گا اور وہ کسی کے قتل وغیرہ پر قادر نہ رہے گا، اس کا معاملہ باطل ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے۔ بے شک دجال قیامت کا مقدمہ ہے کہ جو ہی وہ آ گیا تو پھر قیامت میں زیادہ دیر باقی نہیں رہے گی۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو افق پر روشن ہوں گی لڑائیوں کا اعلان کرتی ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کثیر احادیث آئی ہیں جو قیامت کی بڑی بڑی علامات کو واضح کرتی ہیں، ان میں سے دجال کا نکلنا ایک علامت ہے۔ سیدنا حذیفہ بن اسید غفاری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک یہ 10 نشانیاں نہ ظاہر ہو جائیں۔ سب سے پہلی دھواں، دوسرا دجال، تیسرا دابۃ الارض، چوتھا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، پانچواں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، چھٹا یاجوج ماجوج، ساتواں زمین کا مشرق میں دنسنا،
8واں مغرب میں دنسنا اور 9واں زمین کا ایک بار پھر سے جزیرہ عرب میں دنسنا اور 10واں ان کے آخر میں ایک آگ جو یمن سے نکلے گی اور جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان محشر میں لے جائے گی۔ ان تمام واقعات کی مکمل تفصیل ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بیان کریں گے۔ دجال اسی دنیا میں موجود ہے اور قرب قیامت میں اللہ کے حکم سے اس دنیا پر ظاہر ہوگا۔ اس بات کا ثبوت ہمیں اس حدیث میں ملتا ہے جو مسلم، ترمذی اور ابو داؤد میں بیان کی گئی ہے۔ فاطمہ بن قیس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کو پکارتے سنا، لوگوں نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، تو میں نکلی اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ پھر جب آپ نے نماز ختم فرمائی تو ہنستے ہوئے منبر پر جا بیٹھے اور فرمایا ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں جہنم سے ڈرانے اور جنت کا شوق دلانے کے لیے نہیں اکٹھا کیا، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتلانے کے لیے اکٹھا کیا ہے کہ تمیم داری نے جو نصرانی شخص تھے آ کر مجھ سے بیعت کی اور اسلام لے آئے۔ انہوں نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو اس بات کے مطابق ہے جو میں نے تمہیں دجال کے متعلق بتائی تھی۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ وہ ایک سمندری کشتی پر سوار ہوئے، ان کے ہمراہ قبیلہ لخم اور جزام کے 30 آدمی بھی تھے، تو پورے 1 مہینے بھر سمندر کی لہریں ان کے ساتھ کھیلتی رہیں۔ پھر سورج ڈوبتے وقت وہ ایک جزیرہ کے پاس جا لگے جہاں سے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں انہیں ایک لمبی دم اور زیادہ بالوں والا ایک دابا یعنی جانور ملا۔ لوگوں نے اس سے کہا کمبخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے جواب دیا میں جساسہ ہوں، تم اس شخص کے پاس جاؤ جو اس گھر میں ہے، وہ تمہاری خبروں کا بہت مشتاق ہے۔ جب ہم سے اس نے اس شخص کا نام لیا تو ہم اس جانور سے ڈرے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو، پھر وہاں سے جلدی سے بھاگے اور اس گھر میں جا پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عظیم الجثہ اور انتہائی طاقتور انسان ہے کہ اس جیسا انسان ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی اور ان سے بیسان کے کھجوروں اور زار کے چشموں کا حال پوچھا اور نبی امی کے متعلق دریافت کیا۔ پھر اس نے اپنے متعلق بتایا کہ میں مسیح دجال ہوں اور قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں ہے، یا پھر آپ نے کہا راوی کو شک ہے کہ نہیں بلکہ مشرق کی سمت ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے 2 بار مشرق کی جانب اشارہ کیا۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر یاد کی تھی۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دجال اسی دنیا میں موجود ہے اور سمندر کے کسی جزیرے میں قید ہے، اور قرب قیامت میں اللہ کے حکم سے اس دنیا میں ظاہر ہوگا۔ یہ کب اس دنیا میں ظاہر ہوگا اس کا بھی ذکر ابن ماجہ کی ایک حدیث میں واضح طور پر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساری زمین میں کھیتی ہوگی اور دجال کے ظہور سے پہلے 3 سال تک سخت قحط ہوگا۔ ان 3 سالوں میں لوگ بھوک سے سخت تکلیف اٹھائیں گے۔ پہلے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو تہائی بارش روکنے کا حکم دے گا اور زمین کو تہائی پیداوار روکنے کا حکم دے گا۔ پھر دوسرے سال آسمان کو 2/3 بارش روکنے اور زمین کو 2/3 پیداوار روکنے کا حکم دے گا۔ پھر تیسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو یہ حکم دے گا کہ بارش بالکل روک لے، پس ایک قطرہ بھی بارش نہ ہوگی، اور زمین کو یہ حکم ہوگا کہ وہ اپنے سارے پودے روک لے، تو وہ اپنی تمام پیداوار روک لے گی، نہ کوئی گھاس اگے گی نہ کوئی سبزی، بلاہر کھر والے جانور گائے بکری وغیرہ چوپائے سب ہلاک ہو جائیں گے، کوئی باقی نہ بچے گا مگر جسے اللہ بچا لے۔ عرض کیا گیا پھر اس وقت لوگ کس طرح زندہ رہیں گے؟ آپ نے فرمایا تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تسبیح سبحان اللہ، اور تحمید الحمدللہ کا کہنا ان کے لیے غذا کا کام کرے گا۔ یعنی ان قحط کے سالوں میں جب کچھ بھی کھانے کو نہ ملے گا تو لوگوں کے لیے ان کا کھانا اللہ کا ذکر ہوگا اور اسی سے وہ پیٹ بھریں گے۔ اب ذکر کرتے ہیں کہ دجال کب اور کہاں سے نکلے گا۔ بے شک اس راز کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند احادیث میں اس کی طرف اشارہ ضرور کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث دجال کے مشرق سے نکلنے کے بارے میں روایت کی جاتی ہے۔ اس کا نکلنا اس وقت ظاہر ہوگا جب لوگوں میں ناچاکی اور اختلاف پیدا ہو چکا ہوگا۔ اسی طرح ابن ماجہ اور ترمذی شریف کی ایک حدیث کے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک دجال مشرق میں ایک زمین سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے ایسی فوجیں ہوں گی جن کے چہرے کوٹی ہوئی ڈالوں کی طرح ہوں گے۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک حدیث کے مطابق راشد بن سعد سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جب استخر ایک علاقے کا نام ہے فتح ہوا تو اچانک ایک منادی ندا دے رہا تھا
خبردار بے شک دجال نکل چکا ہے۔ تو انہیں صاحب بن جسامہ ملا تو اس نے کہا اگر وہ بات نہ ہوتی جو تم کہتے ہو تو میں تمہیں خبر دیتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہے تھے سنا، دجال نہیں نکلے گا حتیٰ کہ لوگ اس کا ذکر بھول جائیں گے، یہاں تک کہ امام حضرات ممبروں پر اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی کافی علامات بیان کی ہیں کہ وہ سخت گنگریالے، چھوٹے اور بہت زیادہ بالوں والا ہوگا، اس کا سر درخت کی ٹہنی کی طرح ہوگا، سفید رنگ ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، یعنی کہ اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی گویا کہ وہ پھسا ہوا انگور کا دانہ ہے، اور اس کی جو درست آنکھ ہوگی وہ سبز رنگ کے شیشے کی طرح ہوگی۔ بال اڑ جانے کی وجہ سے چوڑے ماتھے، چوڑے نتھنوں، بڑے جسم، چھوٹے قد، سرخ رنگ، دونوں پاؤں کے درمیان دوری والا، یہودی، بھانج یعنی اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ ان تمام صفات کا ذکر احادیث صحیحہ میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، اسے سوائے اس کے کوئی نہیں پڑھ سکے گا جو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ پر خلوص سے ایمان رکھتا ہوگا، یعنی صرف ایمان والے اس لفظ کافر کو پڑھ سکیں گے اور اس کے شر سے محفوظ رہ سکیں گے۔ مشرک لوگ آسانی سے اس کے جانسے میں آ جائیں گے اور اس کو نعوذ باللہ نبی اور خدا مان لیں گے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، آپ کے خطبے کا زیادہ حصہ دجال والی وہ حدیث تھی جو آپ نے اکثر بیان کی اور ہم کو اس سے ڈرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس میں یہ بات بھی تھی کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ میں چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں ہوں، تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال یقینی طور پر تم ہی لوگوں میں ظاہر ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو گیا تو میں ہر مسلمان کی جانب سے اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر وہ میرے بعد ظاہر ہوا تو ہر شخص خود اپنا بچاؤ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہے، یعنی اللہ میرے بعد ہر مسلمان کا محافظ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو، دجال شام و عراق کے درمیانی راستے سے نکلے گا اور اپنے دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اس وقت ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ میں تمہیں اس کی ایک ایسی صفت بتاتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور کہے گا میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر دوسری بار کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے بلکہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اور دجال کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن خواہ پڑھا لکھا ہو یا جاہل پڑھ لے گا، اور اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، لیکن حقیقت میں اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت جہنم ہوگی۔ تو جو اس کی جہنم میں ڈالا جائے گا اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے فریاد کرے اور سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ جہنم اس پر ایسی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اور اس دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک گنوار دیہاتی سے کہے گا اگر میں تیرے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے رب تسلیم کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ پھر دو شیطان اس کے باپ اور اس کی ماں کی شکل میں آئیں گے اور اس سے کہیں گے اے میرے بیٹے تو اس کی اطاعت کر، یہ تیرا رب ہے، تو وہ فوراً مان جائے گا۔ ایک فتنہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ ایک شخص پر مسلط کر دیا جائے گا، پھر اسے قتل کر دے گا اور اسے آرے سے چیر دے گا یہاں تک کہ اس کے دو ٹکڑے کر کے ڈال دے گا۔ پھر کہے گا تم میرے اس بندے کو دیکھو، میں اس بندے کو اب زندہ کرتا ہوں۔ پھر وہ کہے گا میرے علاوہ اس کا کوئی اور رب ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دے گا۔ اور دجال خبیث اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے۔ اللہ کی قسم اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا مزید یقین ہو گیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے اس شخص کا درجہ جنت میں بہت اونچا ہوگا، یعنی جو دجال کا انکار کرے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمارا خیال تھا کہ یہ شخص سوائے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کوئی نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ وہ اپنی راہ گزر گئے، یعنی وفات پا چکے ہیں۔ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسانے اور زمین کو غلہ اگانے کا حکم دے گا، چنانچہ بارش نازل ہوگی اور غلہ اگے گا۔ اور اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا
وہ لوگ اس کو جھوٹا کہیں گے تو ان کا کوئی چوپایا باقی نہ رہے گا، یعنی جانور، بلکہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا، وہ لوگ اس کی تصدیق کریں گے، پھر وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ برسے گا، اور زمین کو غلہ و اناج اگانے کا حکم دے گا تو وہ غلہ اگائے گی، یہاں تک کہ اس دن شام کو چرنے والے ان کے جانور پہلے سے خوب موٹے بھاری ہو کر لوٹیں گے۔ مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر زمین کا کوئی خطہ ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ جائے اور اس پر غالب نہ آئے۔ مکہ اور مدینہ کا کوئی دروازہ ایسا نہ ہوگا جہاں فرشتے ننگی تلواروں کے ساتھ اس سے نہ ملیں، یہاں تک کہ دجال ایک چھوٹی سرخ پہاڑی کے پاس اترے گا جہاں کھاری زمین ختم ہوئی ہوگی۔ اس وقت مدینہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے مدینہ میں جتنے مرد اور عورتیں منافق ہوں گے وہ اس کے پاس چلے جائیں گے، اور مدینہ میل کو ایسے نکال پھینکے گا جیسے بٹی لوہے کی میل کو دور کر دیتی ہے، اور اس دن کا نام یوم الخلاص، چھٹکارے کا دن اور یوم النجات ہوگا۔ ام شریک بنت ابی عسکر نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روز عرب بہت کم ہوں گے، اور ان میں سے اکثر بیت المقدس میں ایک سال امام کے ماتحت ہوں گے۔ ایک روز ان کا امام آگے بڑھ کر لوگوں کو صبح کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوگا کہ اتنے میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام صبح کے وقت نازل ہوں گے، تو یہ امام ان کو دیکھ کر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ آنا چاہیں گے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر لوگوں کو نماز پڑھا سکے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ ان کے دونوں مونڈوں کے درمیان رکھ کر فرمائیں گے کہ تم ہی آگے بڑھ کر نماز پڑھاؤ، اس لیے کہ تمہارے ہی لیے تکبیر کہی گئی۔ خیر، وہ امام لوگوں کو نماز پڑھائے گا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام قلعہ والوں سے فرمائیں گے کہ دروازہ کھولو، تو وہ دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اس دروازے کے پیچھے دجال ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، ہر یہودی کے پاس سونا چاندی سے مرصع و مزین تلوار اور سبز چادر ہوگی۔ جب یہ دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جس طرح پانی میں نمک گھل جاتا ہے، اور وہ انہیں دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس سے کہیں گے، تجھے میرے ہاتھ سے ایک ضرب کھانی ہے، تو اس سے بچ نہیں سکے گا۔ آخرکار وہ اسے لد کے مشرقی دروازے کے پاس پکڑ لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے، اور اسی طرح لوگوں کو اس فتنے سے نجات مل جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست دے گا، اور یہودی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جس چیز کی بھی آڑ میں چھپے ہوں گے، خواہ وہ درخت ہو یا پتھر، دیوار ہو یا جانور، اس چیز کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دے دے گا، اور ہر چیز کہے گی، اے اللہ کے مسلمان بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے آ کر قتل کر دے، سوائے ایک درخت کے جس کو غرقد کہتے ہیں، یہ یہودیوں کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، یہ نہیں بولے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال 40 سال تک رہے گا۔ راوی نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کہا یا 40 مہینے کہا یا 40 دن کہا۔ بہرحال دجال 40 سال تک زندہ رہے گا، جن میں سے 1 سال 6 مہینے کے برابر ہوگا، اور 1 سال 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور 1 مہینہ جمعہ یعنی ہفتے کے برابر ہوگا، اور دجال کے باقی دن ایسے گزر جائیں گے جیسے چنگاری اڑ جاتی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی مدینہ کے ایک دروازے پر صبح کے وقت ہوگا تو اسے دوسرے دروازے پر پہنچتے پہنچتے شام ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، اتنے چھوٹے دنوں میں ہم نماز کس طرح پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تم ان بڑے دنوں میں اندازہ کر کے پڑھتے ہو، اسی طرح ان چھوٹے دنوں میں بھی اندازہ کر کے پڑھ لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام میری امت میں سے ایک عادل حاکم اور منصف امام ہوں گے، سلیب کو توڑیں گے، سور کو قتل کریں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، اور صدقہ و زکوٰۃ لینا چھوڑ دیں گے۔ لوگوں کے دلوں سے کینہ اور بغض اٹھ جائے گا، اور ہر قسم کے زہریلے جانور کا زہر جاتا رہے گا، حتیٰ کہ اگر بچہ سانپ کے منہ میں بھی ہاتھ ڈال دے گا تو وہ اسے نقصان نہ پہنچائے گا، اور بچی شیر کو بگائے گی تو وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے گا۔ بیڑیا بکریوں میں اس طرح رہے گا جس طرح محافظ کتا بکریوں میں رہتا ہے۔ زمین صلح اور انصاف سے ایسے بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے، اور سب لوگوں کا کلمہ ایک ہو جائے گا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے گی، لڑائی اپنے سامان رکھ دے گی، یعنی دنیا سے لڑائی ختم ہو جائے گی، قریش کی سلطنت جاتی رہے گی، اور زمین چاندی کی تشتری کی طرح ہو جائے گی، اپنے پھل اور ہریالی ایسے اگائے گی جس طرح آدم کے عہد میں اگایا کرتی تھی۔ یہ تھا دجال کا قصہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو دجال کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آنے والی ویڈیوز میں مزید علامات قیامت کو بیان کیا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔